اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی ناظرین اور سامعین حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک کے اس پر نور موقع پر، اس بابرکت موقع پر انشاءاللہ مختلف اوقات میں رمضان المبارک کے حوالے سے چند ضروری مسائل اور چند ضروری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی وقتاً فوقتاً۔ آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہم نے جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ افطار کرنا بھی سنت ہے، اور افطار کی دعا پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہاں تک افطار کی دعا کا تعلق ہے، مختلف احادیث میں یہ مختلف دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، لہٰذا میں یہاں مختصر طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول جو مختلف احادیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں ان میں سے میں چند دعائیں یہاں عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پر ایک مستقل بیان ہوگا کہ افطار کے وقت جو دعا کی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افطار کے بعد جو دعا مانگی ہے تو کن کن احادیث میں، کن انداز میں، کن الفاظوں میں دعائیں آئی ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں اگر آپ دیکھیں، کتاب الصوم ہے سنن ابو داؤد کا، اور باب ہے القول عند الافطار، حدیث نمبر 2358 ہے، اور اسی حدیث کو امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں نقل کیا ہے، باب فی الصیام، حدیث نمبر 3902۔ یہ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو دعا کیا کرتے تھے افطار میں وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ ایک پہلی دعا ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے سنن ابو داؤد اور امام بہقی کی شعب الایمان میں کہ نبی پاک دعا یوں کیا کرتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور بعض کتب حدیث میں ان الفاظوں کے ساتھ بھی دعا آئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا اس میں اضافہ ہے، اور وہ دعا یوں ہے کہ اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور اسی طرح پھر بعض حدیثوں میں یہ بھی دعا منقول ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے ان سے یہ دعا مروی ہے، اور اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 12720، اس وقت یہ معجم الکبیر میرے ٹیبل پہ موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ان دعاؤں کو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث میں مختلف دعائیں منقول ہے، تو اس بات پہ ضد کرنا کہ بس یہی دعا پڑھی جائے اور باقی کو بدعت قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں طبرانی اور پھر یہ بہت ساری اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ دعائیں انشاءاللہ آگے حوالے میں دیتا ہوں، ان میں جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں جس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لاتے ہیں اس میں وہ بہت ہی مختلف دعا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہے، اور اس کو امام ابن سنی بہت بڑے محدث اور وقت کے امام گزرے ہیں 400 ہجری کے، ان کی بڑی ایک مشہور و معروف کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، صفحہ 163 ہے، حدیث نمبر 480 ہے، اور اسی دعا کے بارے میں امام دارقطنی نے بھی اس کو اپنے سنن میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2280 کے تحت۔
اور اس کو مشہور محدث امام حیثمی بھی لائے ہیں اپنی کتاب حدیث کی مجمع الزوائد حدیث نمبر 4893 کے تحت. حتیٰ کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کے مسلم بزرگ و پیشوا ابن تیمیہ نے بھی اس کو اپنی ایک مشہور کتاب الکلم الطیب حدیث نمبر 165 پر اس دعا کو نقل کیا ہے. لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو مشہور معروف دعا ہے جو عوام الناس زیادہ تر جس دعا کو پڑھتی ہے، اور اکثر یہ جو اشتہارات وغیرہ رمضان کے حوالے سے جو چھپتے ہیں اس میں دعا عام طور پہ لکھی ہوتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ جو عام طور پہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل یعنی بھروسہ کیا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اب یہاں پر آئیے تھوڑی سی ایک بات سماعت فرما لے پہلے اس سے پہلے کہ افطار کی یہ دعا جو عام طور پہ عوام میں مشہور ہے، تو اس وقت ایک بڑا عجیب طرفہ تماشا ہے کہ لوگ بڑے دھڑلے سے اس دعا کو بدعت کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ دعا حدیث میں موجود نہیں ہے، اور خاص انہی الفاظوں میں جس میں توکلتوں کا اضافہ ہے جو یہ لفظ کا، اور یا وبک آمنت یہ دو لفظوں کا جو اضافے کے ساتھ یہ دعا ہے، یہ حدیث میں منقول نہیں ہے. لیکن اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ ہم نہیں کہتے. چنانچہ محدث العصر امام ملا علی قاری جو اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ الحدیث ہے، ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو مشکات کی شرح ہے جس کا نام ہے مرقات شرح مشکات. کتاب الصوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26 پر حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دعا کے متعلق فرماتے ہیں کہ افطار کی یہ دعا میں جو وبیک آمنتو کے جو الفاظ موجود ہے، اگرچہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے مگر یہ الفاظ معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح وعلیک توکل تو کہنا بھی یہ درست ہے. یعنی ملا علی قاری کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ حدیث میں یہ جملے نہیں آئے ہیں، کسی حدیث میں نبی سے منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، مگر یہ پڑھ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی میں وجہ آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ تلبیہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تو حدیث میں موجود ہے، مگر بعض صحابہ کرام سے اس دعا میں جو ہے تلبیہ کی دعا میں اضافہ بھی ثابت ہے. تو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر دعائیہ کلمات میں کچھ اگر جملوں کے اضافے کر دیے جائیں جو دعا پر ہی مبنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو جو ہے بدعت کے خانے میں نہیں شامل کیا جا سکتا. بہرحال میں نے 3-4 دعائیں بتا دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیث میں منقول ہے کہ حضور نے اس طرح بھی دعا کی ہے، اس طرح بھی کی ہے، اس طرح بھی کی ہے. 3 دعائیں غالباً ہم نے بتائی یہاں پر، لیکن عام طور پہ جو دعا لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میں نے بتا دی کہ کیا پڑھی جاتی ہے. بہرحال دعا جو بھی پڑھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث پر بھی آپ عمل کر لیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ عوام جو دعا پڑھتی ہے وہ افطار سے پہلے پڑھتی ہے. یہ بہت کم افراد ہے کہ جو جانتے ہیں کہ افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور یہی سنت سے ثابت ہے. تو عوام میں یہ ایک معمول ہے، اور عوام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر کھجور یا پانی سے افطار کرتے ہیں. کھجور و پانی سے افطار کرنا تو یہ سنت سے ثابت ہے، بہت اچھی بات ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلق ایک صریح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم کھجور سے افطار کرو، اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر بہتر ہے کہ تم پانی سے افطار کرو. اور اگر پانی اور کھجور نہ بھی ملے تو بہرحال افطار تو کسی بھی شے سے جو حلال شے ہو سے کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ کھجور یا پانی سے کرے. تو اگر یہ میسر آئے تو اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے تاکہ سنت کا بھی ہمیں ثواب مل سکے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ موضوع یہ ہے بھی کہ کیا افطار کی دعا جو ہے افطار کے بعد پڑھی جائے یا افطار سے پہلے پڑھی جائے. تو اگر ہم تحقیق کی نگاہ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ کتب احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ سرکار کھجور سے افطار کرتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر افطار فرما لیتے تھے. اور جب افطار آپ فرما لیتے پھر اس کے بعد پانی وغیرہ بھی نوش فرماتے تو پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھا کرتے تھے. چنانچہ اس تعلق سے میں یہاں پر 2 چیزیں پہلے ایک حدیث پیش کر دے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کا طریقہ کیا تھا. تو ایک اپنے وقت کے بہت بڑے مشہور محدث اور امام گزرے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ.
کتاب الصیام ہے اس کا باب، اور جلد نمبر 1 صفحہ 255 پر یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں دیکھا کہ آپ کھجور پکڑے ہوئے سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں. یعنی حضور کے دست مبارک میں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کھجور ہوتی اور آپ سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرماتے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا آپ فوراً منہ میں اس کو کھجور کو ڈال لیا کرتے تھے. یعنی سورج کے غروب ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کھجور ڈالنا، اس میں کوئی وقفہ اور کوئی تاخیر نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح کی ایک حدیث امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں لائی ہے، یہی حدیث ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ اس کے علیحدہ ہے. چنانچہ امام ابن خزیمہ کی صحیح ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 884، حدیث نمبر 2061. تو امام ابن خزیمہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابیوں سے روایت کرتے ہیں، عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال، حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان صائما امر رجلا فاوفى على شيء فاذا قال غبت الشمس افطر. حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے، جب آپ روزہ فرماتے تو نبی پاک کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کسی شخص کو آپ ایک بلند مقام پہ کھڑا کر دیتے تھے، اس کو حکم دیتے کہ اس بلند مقام پہ وہ کھڑا ہو جائے اور سورج کو دیکھتا رہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص کہہ دیتا کہ سورج غروب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرما لیتے تھے. تو یعنی دیکھیے اس میں افطار میں جلدی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا اہتمام کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک فلاح اور فلاح پر رہیں گی کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر عمل تھا کہ ایک شخص کو آپ بلند مقام پہ کھڑا کر دیتے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ وہ سورج کو دیکھے کہ غروب ہوا، اور جیسے سورج غروب ہوتا فوراً آواز لگاتے وہ شخص کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی وہ کہتے فوراً افطار کر لیتے. اور اس کی جو سند ہے صحیح ابن خزیمہ کی یہ صحیح ہے، چنانچہ اس کو کہا گیا اسناد صحیح. اور یہی حدیث امام ابن حبان بھی لائے ہیں اپنی صحیح میں، حدیث نمبر 3510 پر. اس کو امام حاکم نے بھی لکھا ہے اپنی المستدرک کے اندر کتاب الصوم، حدیث نمبر 1584. اس حدیث کے متعلق جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ حاذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے. شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہے حدیث لینے کی، ان کی شرط کے مطابق یہ حدیث بالکل صحیح ہے. لیکن یہ البتہ الگ بات ہے کہ شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا. اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الکبیر کے اندر، اور انہوں نے اس کو حضرت ابو دردہ سے روایت کیا ہے. اور امام حیثمی بھی اس کو لائے ہیں حضرت ابو دردہ سے، انہوں نے روایت کیا مجموع الزوائد حدیث نمبر 4979. تو بہرحال ان حدیث سے تو یہ دو حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فوراً افطار کیا کرتے تھے. تو فوراً جب افطار کرتے تو آپ دعا نہیں پڑھتے تھے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر آپ فوراً کھجور کو تناول فرماتے یا پانی کو نوش فرماتے، اور جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے. اب اس کے ثبوت میں آپ کو یہاں چند مستند کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں. چنانچہ یہ سنن ابو داؤد ہے، یہ اس وقت میرے پاس ریاض کا چھپا ہوا نسخہ دارالسلام کا، اس کے صفحے اور اس کے حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. چنانچہ سنن ابو داؤد کتاب الصوم باب القولی عند الافطار، حدیث نمبر 2357. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروان بن سالم مکفہ، ان سے یہ نقل کرتے ہیں کہ مروان بن سالم مکفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے ہیں ذهب الماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ امام ابو داؤد نے یہ دعا نقل کی، مگر اس میں دیکھیے قابل غور الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جملے یہ ہے کہ اذا افطرا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے تو کہتے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہلے افطار فرماتے، اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام نسائی بھی لائے ہیں اپنی مشہور حدیث کی کتاب سنن القبریٰ، حدیث نمبر 3315 پر. امام دارقطنی نے بھی اس کو اپنی سنن میں نقل کیا، حدیث نمبر 2279.
इसी हदीस को इमाम हाकिम भी लाए हैं अल-मुस्तदरक में हदीस नंबर 1536। इमाम बहकी ने भी इसको नकल किया शुअबुल ईमान हदीस नंबर 3902 के तहत। इमाम अबू दाऊद ने इसी हदीस के नीचे फिर एक और हदीस नकल की है, बिल्कुल ठीक इसी हदीस के नीचे बिल्कुल, जिसमें एक दूसरी दुआ नकल करते हैं। चुनांचे सुनाने अबू दाऊद देखें आप, किताबुस सौम बाब अल कौली इंद अल इफ्तार हदीस नंबर 2358, और ये हदीस हज़रत मुआज़ इब्न ज़ुहैरा रदी अल्लाह ताला से मरवी है। चुनांचे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अन मुआज़ इब्न ज़ुहरा अन्नहु बलगहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इज़ा अफ्तरा काला अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। हज़रत मुआज़ बिन ज़ुहरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मुझ तक ये बात पहुँची, यानी मुझ तक ये रिवायत और ये हदीस पहुँची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तारी फरमा लेते तो ये दुआ पढ़ते कि अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे रिस्क से इफ्तार किया। और इस हदीस को इमाम बहकी भी लाए हैं अपने शुअबुल ईमान के अंदर बाब अस्सौम और हदीस नंबर 3902। और हज़रत मुआज़ इब्न ज़ुहरा रदी अल्लाह ताला अन्हु यही जो इन्हीं से जो है रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं से इफ्तार की एक और दुआ आई है, और इसको इमाम इब्न सुन्नी ने अपनी किताब अमलुल यौम वल लैला में लिखी है। मेरे पास इस वक्त ये जो नुस्खा है काहिरा का छपा हुआ नुस्खा है, इसके एतबार से मैं हदीस का नंबर और सफ़ा नंबर बता रहा हूँ। चुनांचे सफ़ा नंबर 163 हदीस नंबर 479। हज़रत इमाम इब्न सुन्नी अमलुल यौम वल लैला के अंदर ये नकल करते हैं कि अन मुआज़ इब्न ज़ुहैरा काला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तरा काला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आननी फ़सुम्तु व रज़क़नी फ़अफ़्तरतु। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार फरमा लेते तो ये दुआ पढ़ते, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मेरी मदद फरमाई और मैंने रोज़ा रखा और उसने मुझे रिज़्क़ अता फरमाया, बस मैंने इफ्तार किया। ये भी दुआ एक और आपको पता चल गई कि ये भी एक दुआ आई है इफ्तार की। तो गैर मुक़ल्लिदीन जो अबू दाऊद की एक हदीस पर ज़िद करते हैं कि बस वही एक दुआ पढ़ी जाए जो इससे पहले अबू दाऊद के हवाले से मैंने पढ़ी, हदीस नंबर 2357। तो ये कोई सनद नहीं है कि एक ही दुआ पढ़ी जाए और उसी पे जो है इक्तफ़ा कर लिया जाए और बाकी सारी दुआओं को बिदअत कह लिया जाए। इस पर इंशाअल्लाह बाद में गुफ्तगू कभी किसी और मौके पे होंगी। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इस हदीस में भी है इज़ा अफ्तरा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार फरमा लेते उसके बाद ये दुआ पढ़ते थे। और इस हदीस को इमाम बहकी भी लाए हैं अपनी शुअबुल ईमान बाब फिस सयाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा 406 हदीस नंबर 3902। तो इन हदीसों से ये बात साबित हो जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रोज़ा इफ्तार फरमाते और इफ्तार फरमाने के बाद फिर दुआ पढ़ते। तो अब देखिए एक अबू दाऊद की वो हदीस जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये था कि प्यास चले गई, प्यास ख़त्म हो गई और रगे तर हो गई। ये जुमले खुद इस बात पे दलालत करते हैं कि नबी पाक इफ्तार के बाद दुआ फरमा रहे हैं। अगर आप हदीस के अल्फाजों पे गौर करें तो देखिए हदीस में क्या है, प्यास चले गई। जब आपने कुछ पिया ही नहीं तो प्यास कैसे चले जाएंगे? अगर इफ्तार की दुआ इफ्तार से पहले पढ़ते हैं आप, तो अभी तो आपने पानी पिया ही नहीं है, तो फिर प्यास कैसे चले गई, रगे कैसे तर हो गई? ये जुमले बता रहे हैं, रगे तर हो गई, प्यास बुझ गई। तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले, ये दुआ के अल्फाज बता रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पानी नोश भी फरमा ले रहे हैं और उसके बाद फिर ये दुआ के अल्फाज फरमा रहे हैं। तो ये पहली एक हदीस आई है। और दूसरी हदीस में भी देखें अगर आप, तो उसमें जो अल्फाज थे वो ये थे कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मेरी मदद फरमाई, मैंने रोज़ा रखा और उसने मुझे रिज़्क़ अता फरमाया, बस मैंने इफ्तार किया। ये इफ्तार किया जो ये माजी का सिगा है, गोया कि ये बात हो चुकी, उसके बाद नबी फरमा रहे कि मैंने इफ्तार किया। तो ये दुआ इफ्तार के बाद पढ़ी जा रही है। और इसमें आप देखें कि अगर इफ्तार से पहले अगर आप दुआ पढ़ते हैं तो इसमें एक तरह का झूठ हो जाता है। और वो झूठ कैसे हो जाता है कि आप कहते हैं कि व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अभी आपने इफ्तार ही नहीं किया भाई, तो आप कहे कैसे रहे कि मैंने इफ्तार किया? तो ये जुमले ही खुद बता रहे हैं कि अभी आपने इफ्तार किया ही नहीं और आप दुआ में कह रहे हैं अल्लाह मैंने तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया, तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अभी कहाँ इफ्तार किया? रिज़्क़ तो आपके हाथ ही में है। तो इसमें खुद एक झूठ पाया जा रहा है। तो पता चला, इससे भी साबित होता है कि इफ्तार की दुआ जो है वो इफ्तार के बाद ही पढ़ी जाए। और इसमें एक और मैं नुक्ता बता दूं, ये मैं अपनी तरफ से एक नुक्ता बयान कर रहा हूं कि उमूमन ये देखा गया है कि इफ्तार की जो दुआ होती है, और मैं शुरू से लेकर अब तक दुआ ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं और सारी अवाम उलमा मशाइख सभी दुआ ही कहते इफ्तार की दुआ। तो अब देखिए दुआ जो है वो इबादत के बाद होती है। दुआ जो है
افطار کے بعد ہوتی ہے. کوئی بھی دعا ہو، عبادت پہلے ہوں گی پھر دعا ہوں گی. مثلا نماز ایک عبادت ہے، آپ پہلے نماز پڑھتے پھر دعا کرتے ہیں. تو عبادت پہلے وقوع ہوتی ہے، دعا پھر بعد میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ وجہ ہے کہ دعا جب عبادت، تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے. تو اب آپ عبادت کر چکے، تو اب افطار کر رہے، تو افطار بھی عبادت ہے. تو اب افطار بھی کیا، روزہ بھی رکھا، جب دو عبادتوں سے آپ گزر گئے تو آپ اب دعا کرتے ہیں آپ. اور اگر یہ دعا عبادت کے بعد نہ ہوتی، یا دعا افطار سے پہلے ہوتی، اگر آپ ابھی بھی کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں صاحب افطار سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے، تو اس کو پھر کہنا چاہیے کہ اس کو افطار کی دعا مت کہیے، پھر افطار کی نیت کہیے اس کو آپ. اس لیے کہ نیت پہلے کی جاتی ہے، عمل بعد میں کیا جاتا ہے. ابھی آپ افطار کیے نہیں اور پہلے کہہ رہے افطار کیا، تو پھر یہ نیت ہو گئی. تو نیت تو کوئی کہتا نہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کتاب میں یا کسی محدث نے کوئی باب قائم کیا ہو کہ افطار کی نیت. افطار کی نیت نہیں، روزے کی نیت ہوتی ہے البتہ، لیکن افطار کی نیت نہیں ہوتی. تو اب اس کو دیکھیں، اس کو بڑے آسانی سے سمجھے کہ ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، دن بھر اس نے روزہ رکھا. تو یہ دن بھر جو روزہ رکھا، تو یہ پورا روزے کی جو اس کی کیفیت گزری، یہ عبادت کے اندر گزری. اب افطار کرنے بیٹھا، تو یہ افطار کرنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا بھی جو ہے عبادت ہی ہے. چونکہ اب بندہ روزہ رکھا ہے، افطار کرنے بیٹھا ہے، تو دن بھر روزے کی اس نے تکمیل پوری کر لی. اور جب وہ روزے کی تکمیل کر چکا تو افطار کیا، افطار بھی عبادت ہے. یہ بھی جب تکمیل ہو گئی تو اب کہتا ہے اللہم لک صمت، یعنی کہتا ہے اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا. اب روزہ جو رکھا تھا میں نے دن بھر، وہ کس کے لیے رکھا؟ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا. اور میں نے تیرے لیے کیوں روزہ رکھا؟ تو بات کے الفاظ پھر اس کے وضاحت کرتے ہیں کہ وَبِكَ آمَنْتُ، اس لیے کہ میں نے تجھ پر ایمان لایا. اگر میرا تجھ پر ایمان نہ ہوتا تو میں روزہ ہی کیوں رکھتا؟ میرا روزہ رکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے تیرے حکم کو مانتا ہوں. اور اب چونکہ میں دن بھر ایمان کی پختگی کے ساتھ روزے کی کیفیت سے گزرا، اور میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا رہا، تو اب اس کے بعد کہتا ہے وَعَلَىٰ تَوَكَّلْتُ، تو اے اللہ میں نے تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا. اور بھروسہ کیا کیا؟ کہ میرا ایمان، اے اللہ تو نے یہ توفیق دی کہ مجھے ایمان سے بھی نوازا، یہ توفیق دی کہ تیری رضا کے لیے روزہ بھی رکھا، اور میں تجھ پر توکل کرتے ہوئے روزہ رکھتا رہا. اور پورا توکل پر اور ایمان کی استقامت کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ تیری ذات پر توکل کرتے ہوئے گزار دیا. تو اعلیٰ رزق کا افطر، تو اب تیرے ہوئے دیے ہوئے رزق سے میں نے پھر افطار کیا. تو یہ دعا کا بھی اگر آپ مفہوم دیکھیں تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ دعا میں بھی ایک تعلیم دی گئی ہے ہم کو. تو یہی وجہ ہے کہ دعا جو ہے وہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے. اور آخر میں بس یہاں اختتام کروں گا کہ چنانچہ محدث العصر حافظ الحدیث حضرت امام ملا علی قاری اس تعلق سے ایک واضح طور پر انہوں نے قول بیان کیا ہے. ان کی بڑی مشہور تصنیف جو ہے مشکات کی شرح، مرکات شرح مشکات، کتاب الصوم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426. اور سنن ابو داؤد کی جو حدیث تھی 2358 جو میں نے تلاوت کی ابتدا میں، تو اسی دعا کی جو ہے شرح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 426 پہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال ای دعا، یعنی ملا علی قاری فرماتے کہ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم افطار فرما لیتے تو یہ دعا فرماتے. وقال ابن ملک ای قرأ بعد الافطار، اور امام ابن ملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے. اب یہ بالکل واضح ہو گیا، اب تو یہاں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی. واضح الفاظ ملا علی قاری کے وقال ابن ملک، یعنی ابن ملک نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ای قرأ بعد الافطار، بعد الافطار، یہ دعا حضور کب پڑھتے تھے؟ افطار کے بعد. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سنت نبی پر صلی اللہ تعالی وسلم اس پر عمل کرتے ہوئے افطار کی دعا افطار کے بعد پڑھیں. اور اس تعلق سے اگر مزید آپ کو دلائل جاننے ہو تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مستقل اس پر رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے العروس المعطار فی زمن دعوت الافطار. یہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر بھی شامل ہے، صفحہ نمبر 631 سے رسالہ شروع ہوتا ہے. چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، تو آپ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس میں اور اعلیٰ حضرت نے جو نقاد بیان کیے ہے اور اس کو ہر اعتبار سے جو ہے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ افطار کی دعا افطار کے بعد ہی پڑھی جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سن کر خوشی اور مسرت بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقے پر ہمیں روزہ رکھنے اور روزے کی افطار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.